السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تستمن عینی راہ خدا جب خدا بن خدا دا مدد بحر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے بندگان پارسا میں کر لے شامل اے خدا میر زین العابدین مرد خدا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سادھی بات بولو۔ اور یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ جو نکاح کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبے میں 3 ایسی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی جو شروع کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اس سے جس نے کہ تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سادھی باتیں کرو، ٹیڑھی ٹیڑھی نہ بولو۔ ٹیڑھی بولنے کی عادت ہے تو ٹیڑھی ہی نکلتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ سیدھی سادھی باتیں بولو۔ جب ماحول سیدھا سادہ ہوگا تو باتیں بھی سیدھی سادھی ہوں گی۔ جب معاشرہ سیدھا سادہ ہوگا تو باتیں بھی سیدھی سادھی ہوں گی۔ جب مزاج سادگی پسند ہوگا تو کام بھی سیدھا سادہ ہوگا۔ معاشرہ چل رہا ہے اور سیزن چل رہا ہے ساتھ شادی کا، جیسا کہ پچھلے جمعہ یہ کہا گیا کہ وہ نعرہ بڑا خوش آئند ہے کہ اتنا ہی لو تھالی میں کہ بچ کے نہ جائے نالی میں۔ تو اسی کے کانسیپٹ پر یہ بات کہ شادیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا نکاح کر دو۔ تو نکاح کرو میں اور نکاح کر دو میں فرق ہے۔ نکاح کر دو میں ایک بڑی وسعت ہے، اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ لائق ہو جائے تو نکاح کر دو، سامنے والے کا اسٹیٹس نہ دیکھو بلکہ نکاح کر دو۔ اور ہمارے یہاں جو گھر والوں کا مزاج ہے کہ بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے، جب اپنے بلبوتے پر ہو جائے تب نکاح کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں نکاح کر دو، کہ نکاح کر دینے سے بہت ساری برائی ختم ہو جاتی ہے، اور نکاح نہ کرنے سے جو زمین پر فساد پھیلتا ہے، حضرت علامہ نعیم احمد یار حضرت علامہ تفسیر نعیمی کے مصنف احمد یار خان رحمۃ اللہ الرحمن، آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ آج سے 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی اور یہ حدیث پاک کے تحت ارشاد فرمایا کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کر دو، اس انتظار میں نہ رہو
کہ بلبوتے پر کھڑا ہو جائے، وہ معاشرے میں نام کمائے، اپنی طاقت و توانائی کا اظہار کرے، بلکہ نکاح کر دو تاکہ فساد نہ پھیلے۔ اور جس نے نکاح میں تاخیر کی زمین پر فساد پھیلایا گیا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے حضرت احمد یار خان رحمۃ اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج زمین پر فساد مل رہے ہیں، لوگ زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، ماحول پراگندہ ہو چکا ہے۔ میں پڑھتے ہوئے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ 50 سال پہلے وہ ارشاد کر گئے کہ اس حدیث کے تحت اور فرمان رسول کے تحت کہ زمین پر فساد فتنہ ہوگا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ چیز شروع ہو چکی ہے، تو 50 سال پہلے جو چیز شروع ہو چکی ہو 50 سال بعد وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، تکمیل کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے، بلا شبہ پہنچ رہی ہے۔ لیکن دور بدلتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا مزاج بدلتا چلا جا رہا ہے، خیال اونچے سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن دین اسلام پر عمل پیرگی اگر دیکھا جائے تو مکمل طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹس بحال نہیں ہے۔ جب تک کہ سامنے والے کا حسب و نسب اور اس کے مال و منال اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ نہ لیا جائے گا، تب تک کہ اس کی طرف رشتے کا ہاتھ نہیں بڑھایا جائے گا۔ ہم سب سے زیادہ پورے بنارس میں جس علاقے میں رہتے ہیں آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا ماحول جس قدر خطرناک ہے اور سنگین ہے، کھانے کھلانے سے لے کر کے میرج ہال تک سجانے تک کو لے کر کے جس طرح سے ہمارے یہاں کا ماحول ہے، کسی اور جگہ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے اگر کہیں میں نے دیکھا یا آپ لوگوں نے سنا دیکھا ہوگا تو وہ غیر مسلموں کے یہاں ہوتا ہے۔ بس ہمارے یہاں ایک ہی چیز بچ چکی ہے کہ نگاڑا ہمارے یہاں نہیں ہے، ڈھول تاشا ہمارے یہاں نہیں آ رہا ہے، باقی ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، بارات ہمارے یہاں نکل تو رہی ہے، لیکن بس اسی چیز کی کمی ہے کہ بس ڈھول تاشے یہی بچ چکے ہیں، باقی سارے کام ہمارے پاس ہیں، ہر شوق ہمارے یہاں ہے۔ اور کیا بات ہے، ہر آدمی سوچتا ہے ہمارے یہاں کچھ نیا کام ہو جائے، کچھ نیا کام ہو جائے۔ نیا کام کرتے ہوئے لوگ غیر مسلموں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، ان کے جیسی بارات، ان کے جیسی بدائی ہو رہی ہے، ان کے جیسی بارات ہو رہی ہے، ان کے جیسی بدائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھی دیکھا میں جب کچھ بدائیاں چھاگل اور سائے کے ساتھ نکلتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی اور پیسہ والا کھڑا ہو کر کہیں ایسا نہ کرے کہ اپنی بہوؤں کو کلش مروا دے، چاول کو برتن میں رکھ کے پاؤں سے مروا دے۔ اور پھر غیر مسلموں کے درمیان جو رواج ہے کہ وہ رنگوں کی تھالیوں میں پاؤں ڈلوا کر کے جو اس کی لکشمی آنے پر ان کا عقیدہ ہے، تو اس طرح سے کوئی نہ کر دے۔ یاد رکھنا، غیر مسلموں کے کسی ایک مراسم پر عمل کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان تمہارے جسم سے، تمہارے سینے سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ تم اس کو کرو، اور تمہارا ایمان کمزور ہوتے ہوئے تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اتباع ہوا، نفس کی پرستی، نفس کی پرستش کی وجہ سے ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے دولت دی ہے۔ میں نے کہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ بات کہہ کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانا چاہتے ہو اور مٹا کر کے یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اظہار رسول اللہ کی سنت پر عمل کر کے ہوگا، رسول اللہ کی سنت کو مٹا کر نہیں ہوگا، غیروں کے مراسم کو اپنے یہاں لا کر نہیں ہوگا۔ اظہار وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ اظہار وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا بہت بڑا سیٹ ہو اور اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں لا کے کرے۔ یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب کلکتہ کے ایک پروگرام میں میری شرکت ہوئی تو وہاں کے ایک بزرگ اور اچھے خاصے پیر صاحب بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور کھل کر کے وہ بیان دے رہے تھے، اے لوگو سونا بیچو تلوار خریدو۔ ان کا کھل کر کے یہ بیان تھا، سونا بیچو تلوار خریدو۔
اور ان کے بولنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. اور انہوں نے انہی کے علاقے میں ایک بہت بڑا سیٹ جو غیر مسلم تھا, جو اس کا نام پکارا, کہا کون کون جانتا ہے؟ اکثر نے کہا ہاں جانتے ہیں. کہا اس کے پاس کیسی شاندار گاڑیاں ہیں, اس کے یہاں شادیاں بھی ہوئی ہیں جس طرح آپ کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں, جس طرح آپ کے بچے ہیں اس کے بھی بچے ہیں. لیکن آپ کی شادیوں میں انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ 13 لاکھ کا ٹینٹ آپ نے لگوایا, ڈیکوریشن کروایا. لیکن اس نے, جو کافر ہے ہمارے نزدیک مشرک ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ بہت بڑا سیٹ ہے کہ پورا کلکتہ اسے جانتا ہو یا دنیا کے ہر پیسے والے اسے جانتے ہوں. لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرنا تھی, اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر اپنی کار میں سجی سجائی کار میں بٹھا کر کے, بہت چھوٹا جو مندر ہے ان کے یہاں, اس کے یہاں لے آیا اور اس مندر میں چڑھ کر کے وہاں جا کے پنڈت سے کہا کہ اس کا بیاہ کر دو. اور وہ وہاں سے بیاہ کر کے اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنے دوستوں, اپنے گھر والوں کو دعوت کھلا کر کے پورا مکمل کرا دیا. اب آپ دیکھو ان کا یہ نظریہ, یہ کہنا یہ تھا کہ بہت بڑا سیٹ ہونے کے باوجود اس نے جو ضروری سمجھا اس ضروری پر عمل کر لیا, اور جسے فضول سمجھا ان فضول کو لات مار کے پھینک دیا. لیکن ہمارے یہاں ضروری کیا ہے, جب تک کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش نہ کر لیا جائے ہماری شادی پوری نہیں ہوتی. اب کیا بچا ہے؟ چاول سے بھری ہوئی مٹکی کو مارنا لات سے, ہاتھوں اور پیروں کو رنگوں میں ڈبو کر کے فرش کو گندا کرنا. اس سے پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ قربانی کا خون لگا لگا کر لوگ چھپ چھپ اپنے دروازے پر مارتے ہیں, دیواروں پر مارتے ہیں. الیاذ باللہ, اللہ وہ دن نہ دیکھا ہے. آمین نہیں کہیں گے؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ الیاذ باللہ ایسے دن نہ دکھائے اللہ پاک کہ جو دن دھیرے دھیرے دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کر دو, اور ایک جگہ ارشاد فرمایا نکاح کرو کس سے؟ لوگ 4 ہی چیز دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, مال, جمال, حسب و نسب اور اس کا دین و عقیدہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر آگے ارشاد فرمایا لیکن تمہیں یہ حکم ہے کہ تم دین دیکھ کر شادی کرو. جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو, رشتہ بنانا چاہتے ہو, اس کا دین دیکھو. فائدہ یہ ہوگا جو دیندار ہوگا وہ حسن و جمال والا بھی ہوگا, مال و منال والا بھی ہوگا, اور اچھے حسب و نسب والا بھی ہوگا. لیکن آج ہمارا ماحول یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ میری ٹوپی کے برابر ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد کا نظریہ یہ ہوتا ہے حسن و جمال ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے خاندان کتنا اونچا ہے, میرے خاندان کے برابر ہے یا نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ جب دوسرے علاقے کے لوگ ہمارے یہاں شادی میں آتے ہیں تو شادی میں گفتگو کرتے ہیں بڑا خرچہ کرتے ہو تم لوگ. جب اس طرح کسی شادی ہوگی تو خرابی بھی آئے گی. اب تو حکومتی سپورٹ بھی اس طرح ملا ہوا ہے کہ اعاذ باللہ کہ اگر معاذ اللہ نکاح طلاق کی نوبت تک آتا ہے تو لاکھوں لاکھ روپے میں طلاق کی طے ہوتی ہے کہ تم 5 لاکھ دو, 25 لاکھ دو, اور 25 لاکھ تک کے طلاق ہوا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اس کے ذمہ دار ہم جیسے سیٹ ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے پردے کو چاک کرنے والے لوگوں, تمہیں شرم آنی چاہیے. اسلام کو کیسا کھوکھلا بنا دیا. ادھر کافر نے بل پاس کیا ہے کہ تم طلاق دو, تو صحیح میں بتاتا ہوں تمہیں, اور اسی کا فائدہ آج کی چند کتابیں پڑھ لینے والی لڑکیوں کا ماحول ہے کہ وہ نکاح کے آنا چاہتی ہیں لیکن شوہر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی. اور کچھ مرد حضرات ہیں جو اپنی مردانگی کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ گھر میں پھوٹ پڑتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم جب نیچے تھے تو اپنے سے اونچا رشتہ ڈھونڈا کیوں.
یہ اس لیے ہے کہ تم نے شریعت مطہرہ کو مقدم کیوں نہ رکھا، یہ اس لیے ہے کہ قرآن و احادیث کے تناظر میں تم نے اپنا نکاح کیوں نہ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 2-4 آدمی میں نکاح کر کے ختم کر دو، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس قدر بڑھاوا نہ دو کہ آگے جا کے تمہیں پچھتاوا ہو اور لون لے کر تمہیں شادی کرنی ہو، زمین بیچ کر تمہیں شادی کرنی ہو، گھر کی عورتوں کا گہنا رکھ کر کے تمہیں شادی کرنی ہو۔ ایسی کوئی شادی ہے بھلا؟ جس طرح سے ابھی ماضی قریب میں اڈانی امبانی نے اپنے ہاں شادی کی، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہوگا جس نے آپ کے اور ہم سب کے جیبوں سے پیسے لیے پھر جا کے شادی کی۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں اتباع نفس ہے، لوگوں سے کمپٹیشن ہے کہ تم نے یہ کیا ہے تو میں اس سے بڑھ چڑھ کر کے دکھاؤں گا، اس کے چکر میں نہ رہو۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ارے تم پرانی روش پر چلے جاؤ، لوگ دیکھو کیا کہیں گے۔ لوگ نیا کرنا چاہتے ہیں، لوگ نیا کرنا چاہتے ہیں، اور پیسے والے سبحان اللہ وہ اور نیا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چاہے کر گزریں، ان سے کوئی کسی چیز کی بعید نہیں ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کو اور نیا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک پیغام دیتا ہوں۔ اے نیا کرنے والوں اور اے پیسے والوں، تم اپنے یہاں شادی کرو اور خوب دھوم دھام سے کرو، لیکن وہ جو نیا کرنا چاہتے ہو کوئی نہیں کرنے والا جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر تم کر دیتے ہو تو پھر تمہیں ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی چڑھے گا، اور لوگوں میں نظریہ اسلامی پھیل جائے گا۔ وہ یہ کہ مہمان آتے ہیں کھلاتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ دھلانا شروع کر دو۔ کیا یہ نیا کام نہیں ہے کہ مہمان آ رہے ہیں کھانا کھا کے اٹھے تو تم انہیں اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ دھلا دو، پانی کا جگ لے کر کے ان کے ہاتھ کو دھلا دو؟ یہ نیا کام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، جبکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نیا کام لوگ نہیں کرتے کہ کسی نے جھوٹی اگر پلیٹ چھوڑ دی ہے تو اس میں لے کر کے کھا لیا جائے، کہ حضور نے فرمایا سور المؤمنین شفاء، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے یہاں دوڑتے ہیں کہ شفا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سور المؤمنین شفا، کہ مومنوں کے جھوٹے میں شفا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ آخر اتنا بدلاؤ مسلمانوں میں کیوں ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے رنجش میں مبتلا ہے، لیکن جب میں نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک کے ماحول کو دیکھا تو میں نے اس بات کو ضرور محسوس کیا کہ پہلے یہ پانی کے بوتل نہیں چلتے تھے، پہلے یہ پیک شدہ بوتل نہیں چلتے تھے اور پیک شدہ گلاس نہیں آتا تھا پانی کا۔ پہلے جگ اور گلاس رکھا جاتا تھا اور اس میں پانی انڈیل کے دیا جاتا تھا، کسی کے گلاس میں تھوڑا سا بچ جاتا تھا، کسی کا جھوٹا کوئی پی لیتا تھا، اور اس طرح سے پھیر بدل کے ساتھ لوگ پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ سور المؤمنین شفا کا بھی صدقہ ملتا تھا اور آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوتی تھی، آپس میں لوگوں کی محبت پیدا ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا ہے کہ ایک بوتل جو پیک ہے اسے لوگ پی کے آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اس کا انتظام کیا اس کو ہی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ تم نے جو پانی کی بے حرمتی کی ہے اور چھوڑ دیا ہے اس طرح سے، اس کا حساب تمہیں بھی دینا ہے۔ سور المؤمنین شفاء، رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اس بات کے تناظر میں بھی تمہیں کھانا پینا ہے اور پھر سامنے والے کا خیال بھی رکھنا ہے کہ اس نے کس قدر مشقت و محنت کے ساتھ یہاں تک قدم بڑھایا ہے اور تمہیں دعوت دے کر بلایا ہے، تو اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ قوم کہاں چلی گئی ہے؟ رسم و رواج کے اس پل پر چلی گئی ہے جو پل نہایت کمزور ہے، جس پل کا حال یہ ہے کہ جب وہ پل ٹوٹے گا تو اعمال غارت میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ پل جب ٹوٹے گا تو پوری نیکیاں بدیوں میں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تم کس پل پر چڑھ چکے ہو؟ اس لیے اے لوگوں، نیا کرو، نیا کرو، نیا وہی کرو جو دین اسلام میں بتا دیا گیا ہو، جسے چھپا کے رکھا گیا ہو، یعنی جو تمہارے نفس کے مطابق نہیں، تمہارے خام خیال کے مطابق نہیں، تمہاری خواہش و شہوت کے مطابق نہیں ہے،
ایسی چیزوں کو نیا بناؤ، نہ کہ ایسی چیزوں کو جس کو دیکھ کر کے لوگ یاد کریں کہ تمہارے یہاں ایسی بات ہوئی ہے جو کہ غیر مسلموں کے یہاں ہوتی ہے۔ ایسی شادیوں سے بچو، ایسی شادیاں بے برکتی ہوتی ہیں، اور ایسی شادیوں میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ نافرمان ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نہ ہو تو بہت ایسی شادیاں مثال بن کے ابھری ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کے درمیان جو نکاح ہوئے ہیں، جو شادیاں ہوئی ہیں، ذرا ان کو بھی اپنے لیے آئینہ بنا لو، اس کو ذرا پلٹ کر دیکھو۔ غوث پاک کے والد کی بھی شادی ہوئی اور خواجہ پاک کے والدین کی بھی شادی ہوئی، اپنے بزرگوں کی طرف پلٹ کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے غوث پاک ہوئے کہ وہاں شادیاں رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کہ اس زمانے میں نان، شیرمال، پراٹھے، قورمے یہ سب نہیں بنتے تھے، ایسا نہیں ہے، بنتے تھے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ معاشرے کے ساتھ رہیں، لیکن اس قدر حد سے تجاوز نہ کر جائیں کہ لوگ دیکھیں تو اب اف اف کریں، اور پھر آپ کل کے دن ایک شادی کے بعد جب برباد ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے میں برباد ہو گیا، میرا کاروبار نہیں اٹھ رہا ہے، شادی کے بعد پتہ نہیں کیسی یہ بہو آئی ہے، پتہ نہیں کیسا میرا داماد ہے جس کی وجہ سے نحوست ہے یہ کہ جس کی وجہ سے شادی کے بعد کاروبار بیٹھ گیا۔ میں نے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس شادی کے بعد میرا کاروبار بلٹ گیا اور اس شادی کے بعد میرا کاروبار اٹھ گیا۔ کیا یہ آپ کے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا ہے؟ بالکل سنا ہوگا۔ جب مجھ جیسا ناکارہ سنتا ہے تو آپ جیسے کاریگر لوگ تو سنتے ہی ہوں گے۔ اس لیے اے لوگوں، اسلام اگر کسی چیز کو منع کر رہا ہے تو اسے جائز سمجھ کر اگر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو بہت گہرے دلدل میں پھنسنے کی طاقت تم رکھ رہے ہو، اور اس ایسے دلدل کی صفت یہی ہے جتنا ہاتھ پاؤں مارو گے اتنا اندر جاؤ گے۔ تو ایسے دلدل سے نکل کر اسلامی پختہ زمین پر چلو جو زمین ہی نہیں ہے بلکہ وہ نظر آتے ہوئے جنت کی زمین بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو بہت اہم تھی وہ میں بھول گیا، یاد آ گئی الحمدللہ۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے تاریخ پکی کا۔ ایک مہینہ پہلے، 15 دن پہلے تاریخ پکی ہوتی ہے، اور اس تاریخ پکی میں بھی بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ تاریخ پکی اگر ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے تو اس کا پس منظر بہت گہرا ہے اور بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں تاریخ پکی ہونے سے پہلے میرج ہال تاریخ پکی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے درمیان بزرگ بڑے مرد حضرات طے کرتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے اور حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ تاریخ باپ نہیں طے کر سکتا، تاریخ سمدھی سمدھیانے والے طے نہیں کریں گے، بلکہ جس لڑکی کا نکاح ہے اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تاریخ کون سی رکھی جائے۔ شاید مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کہیے تو ایکسپلین کر دوں، واضح کر دوں، واضح کر دوں۔ ارے ہاں یہ بات آپ جی ہاں اب ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے تو ہال بکنگ کریں گے جی اس ڈیٹ کو رکھنا بہت بڑھیا، میں پوری بات کہنے والا تھا، بہت اچھا کیا ماشاء اللہ۔ یہی روایت بڑی ہے، ہاں ماشاء اللہ بہت صحیح کیا۔ ہاں یہ جو لڑکیوں سے تاریخ کا کانسیپٹ ہے کہ لڑکیوں سے پوچھو کہ تم کون سی تاریخ میں بیاہ کرنے لائق ہو، میرا لفظ سنیے گا غور سے، تم کون سی تاریخ میں بیاہ کرنے لائق ہو، اس لیے کہ صدر الشریعہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میاں بیوی کے حسن سلوک اور حقوق زوجیت کے ادا کرنے یعنی شب زفاف کے ملنے کے بعد جو دعوت ہوتی ہے اسے ولیمہ سنت کہا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور اس کے 2 دن بعد دعوت ہوئی تو ولیمہ کی دعوت نہیں ہوئی، فقط دعوت ہوئی۔ لیکن میاں بیوی کے ملاپ اور حقوق زوجیت کے ادا کرنے کا نام شب زفاف ہے، اور شب زفاف کے بعد کے دن میں جو دعوت ہوتی ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر لڑکی اس تاریخ میں کھلم کھلا بولتا ہوں، لڑکی اس تاریخ میں حائضہ ہو تو حیض کی حالت میں مرد کا ملنا ناجائز و حرام ہے، اور اس امر کی وجہ سے ہم اپنے اتباع نفس پر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت مطہرہ نے کہہ دیا، اب یہ بات آئی کہ ہمارے گھر جگہ نہیں ہے،
تو ہم ہوٹل ہی میں کریں گے, شادی ہال میں کریں گے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں میرج ہال ملے, 1 مہینہ بعد پھر سے تلاش آ جائے, 2 مہینہ بعد پھر سے تلاش آ جائے. جس مہینے میں, جس ایام میں لڑکی پاک ہو, اس ایام میں تاریخیں ڈھونڈ کر کے اس ایام میں میرج ہال کو تلاشا جائے گا. ہم شریعت کے مکلف ہیں, اسلام کے مکلف ہیں, طبیعت کے مکلف نہیں ہیں. اس لیے اے لوگوں, یہ بہت اچھا خیال ہے کسی ماں کا, کسی باپ کا, کہ ہم اپنے یہاں جگہ نہیں ہے, رشتہ داروں کو بلانا ہے تو اس کا طے تمام بہت اچھی طریقے سے کریں. لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ جنوری کے مہینہ میں ہی میں مجھے شادی کرنی ہو. فروری کے مہینہ میں پاکیت کا تو دن آتا ہی ہے. 1 مہینے میں بعض مستحاضہ ہوتی ہیں, ان کا بات ہی الگ, ان کی بات ہی الگ ہے. لیکن فروری کے مہینے میں تلاشا جائے گا, مارچ کے مہینے میں تلاشا جائے گا. یعنی جب یہ بات دیکھی جائے کہ ہم آزاد ہو چکے اس چیز سے, تو پھر اس مہینے میں تلاشیں گے. یہ نہیں کہ بس اسی مہینہ میں کر ہی دیا جائے. اس لیے اے لوگوں, پوری باتیں پورے غور سے سنو اور پوری باتیں پورے غور سے فیصلہ کرو, تب جا کر کے آپ آزادی کی طرف جائیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل بیت کا گستاخ یا حرامی ہوگا ولد الزنا, یا پھر حیضی پیدائش ہوگا, یا منافق ہوگا. آج جو ہمارے درمیان میں طرح طرح کی فتنے اور خرافات جنم لے رہے ہیں, ایسی ہی تاریخوں کا نتیجہ ہے. جو بات کو نظر آتا ہے ہم نے تو اس کے شادی بیاہ میں شرکت کی تھی, بھلا یہ حرامی کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ صفت حرامیوں کی ہے, ولد الزنا کی ہے, منافق کی ہے اور حیضی کی ہے. اے لوگوں, اسلام سے جڑو تاکہ اسلام تم سے جڑ جائے, اور جب اسلام تم سے جڑ جائے گا تو پھر دیکھو گے جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی اسلام کا قائل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.